ایک موسیٰ سیوانی ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے ضمن میں ایک عام مسلم اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اصل میں بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو۔ اگر ہمارا اصل ایمفیسس قرآن پر ہو جائے گا تو ہمارے اختلافات جو ہیں وہ شیڈ بیک ہو جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے، ریسیڈ، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب قرآن پر ایمفیسس نہیں ہوگا تو سارا ہمارے جو فروعات ہیں، جو تفاصیل ہیں، ان پر ایمفیسس ہو جائے گا۔ پھر ان چیزوں پر کہ جو بنیادی نہیں ہے، ہمیں اس معنی میں فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے۔ We should cling to the fundamentals of Islam۔ قرآن کو درمیان میں محکم پکڑو گے تو اس سے اتحاد پیدا ہوگا۔ ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کے زبانی قرآن مقدسہ کی روشنی میں ناچیز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل علیم و خبیر بذات الصدور ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ یقیناً حضور بہت سے غیب پر مطلع کیے گئے تھے، اور نبوت جو ہے وہ شیء از غیب ہی تو ہے، ورنہ عام انسان میں اور ایک نبی میں فرق کیا ہے؟ البتہ یہ کہنا کہ کل کا کل غیب آپ کے علم میں تھا، یہ زیادتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے، جب میں کہہ رہا تھا کہ توحید اور شرک فی الصفات، ان میں فرق کیا ہے؟ صفت اللہ کی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، اس کی ذات کی طرح لامتناہی ہے، اس کی ذات کی طرح ذاتی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے اس کو۔ اور انسان کوئی بھی ہو، ان کا کوئی صفت ہو، مثلا علم، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور وہ محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، اور وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کی تھی۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم ہمارے شہر منٹگومری میں تھے، وہاں میں نے ان سے جا کر بات کی۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں یہ 3 باتیں مانتے ہیں کہ حضور کا علم حادث تھا، قدیم نہیں تھا۔ حضور کا علم محدود تھا، غیر محدود نہیں تھا۔ حضور کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، باقی رہ گیا کیا معلوم تھا کیا نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے معاملہ کہ ہم یہ طے کر سکیں۔ ہم کہاں ناپیں گے اس علم کو کہ جو اللہ نے حضور کو دیا ہے؟ حضور نے تو آپ کو معلوم ہے کہ شب معراج میں جنت بھی سیر کی ہے، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز استسقاء غالباً تھی، تو آپ ایک دفعہ پیچھے ہٹے جیسے کوئی سامنے سے خوف والی شے آ گئی ہے، اور ایک دفعہ آگے آپ نے ہاتھ بڑھایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آیا یہ نماز کا حصہ ہے، اس طرح پیچھے کو ہٹنا اور آگے کو بڑھنا؟ فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور میرا جی چاہا کہ میں کوئی پھل توڑ کر تمہارے لیے تمہیں دے دوں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور دوزخ آ گئی، اس کی لپٹ سے مجھے، اس کی گرمی سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت اور دوزخ کے نظارے کرائے جا رہے ہیں، اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کی سیر کراتے رہے۔ تو یہ تو نبی ہوتا ہی تب ہے جب علم غیب میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے۔ کتنا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہماری اپنی حیثیت سے تجاوز کا معاملہ ہے کہ ہم تعین کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا۔ اس بحث میں پڑنا غلط ہے۔